السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جہنم میں جہنمی کس طرح داخل ہوں گے اور کس طرح سے پل صراط سے ان کا گزر ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات میں دوزخیوں کے داخلہ کی کیفیت کئی جگہ بیان کی گئی ہے، جن میں یہ بھی ہے کہ دوزخی پیاس کی حالت میں جہنم رسید کیے جائیں گے اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال جواب بھی کریں گے۔ سورہ صافات میں ارشاد خداوندی ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جمع کرو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور پھر حکم ہوگا اچھا ذرا ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کر پائیں گے بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے رہیں گے۔ سورہ مریم میں ارشاد خداوندی ہے اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ سورہ قمر میں ارشاد خداوندی ہے جس روز مجرمین منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ سورہ شعراء میں ارشاد خداوندی ہے پھر وہ مشرکین اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ رحمان میں ارشاد خداوندی ہے مجرم لوگ اپنے حلیہ سے پہچانے جائیں گے کیونکہ ان کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلی ہوں گی، پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اس آیت شریف میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ مجرم کے ہاتھ اور پیر موڑ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر لکڑیوں کی طرح توڑ موڑ کر دیا جائے گا اور انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا اور تمام نیک اور بد لوگوں کو اس پل پر سے گزرنا ہوگا۔ سورہ مریم میں ارشاد خداوندی ہے اور تم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر سے گزرنا ہو۔ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس کے اوپر سے گزروں گا اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیلیں پل صراط پر چلنے والوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی، جس کے نتیجے میں بعض لوگ ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور وہاں سے کبھی نہ نکل سکیں گے۔ یہ کافر ہوں گے اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گر جائیں گے اور پھر نجات پا جائیں گے، یہ فاسق لوگ ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بعض مومن پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے اور بعض مومن بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور بعض ہوا کی طرح اور بعض پرندوں کی طرح اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح اور بعض تیزی کے ساتھ دوڑنے کی طرح اور بعض پیدل چلنے کی طرح اور بعض بچے کی طرح گھسیٹی کرتے ہوئے پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے اور بعض کیلوں سے چھل چھلا کر چھوٹ جائیں گے اور بعض دوزخ میں اوندھے منہ دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت کعب فرماتے تھے کہ جہنم اپنی پشت پر تمام لوگوں کو جمع لے گی۔ جب سب نیک اور بد جمع ہو جائیں گے تو اللہ کا ارشاد ہوگا کہ تو اپنے کو پکڑ لے، جنتیوں کو چھوڑ دے، یعنی جہنم سے کہا جائے گا کہ جو تیرے لوگ ہیں، جو منافق مشرک کافر لوگ ہیں تو ان کو پکڑ لے۔ چنانچہ جہنم بروں کا نوالہ کر جائے گی جن کو وہ اس طرح پہچانتی ہوگی جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
آخر جنت والے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دوزخی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے، اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ دوزخی آپس میں یہاں بہت دنیا میں محبتیں رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے اکسانے اور پھسلانے پر کفر و شرک کے کام کرتے تھے، لیکن جب یہ دوزخی اپنے بد کرداری کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تو دیکھیں گے ایک دوسرے کو، تو ایک دوسرے پر لعنت کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ سورہ اعراف میں ارشاد خداوندی ہے، جس وقت بھی کوئی جماعت داخل دوزخ ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب ان کا دگنا کر دے۔ جہنم میں سحر یعنی سورہ حج میں ارشاد خداوندی ہے، ان کے سروں پر چلتا چلتا پانی ڈالا جائے گا، جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے آنتیں اور کھال سب کچھ گل کر باہر نکل آئے گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک کھولتا ہوا پانی ضرور دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا، جو ان کے پیٹوں میں پہنچ کر ان تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہیں، اور آخر میں وہ قدموں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوزخی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا کہ وہ پہلی حالت میں تھا۔ اور سورہ حج میں ارشاد خداوندی ہے، اور دوزخیوں کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں، وہ لوگ جب بھی دوزخ کی گھٹن سے نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا لوہے والا ایک گرز زمین پر اگر رکھ دیا جائے تو اس کو تمام جنات اور انسان اگر مل کر بھی اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کا لوہے کا گرز اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو یقیناً وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جائے گا، اور جہنمیوں کی کھال پلٹ دی جائے گی۔ اس کے بارے میں سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالیں ان کی بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 70,000 مرتبہ آگ دوزخیوں کو جلائے گی۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، چنانچہ وہ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سعود آگ کا پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر 70 سال تک اوپر سے نیچے گرایا جائے گا، اور یعنی اس کو نیچے گرتے گرتے 70 سال لگیں گے، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورہ مومن میں یہ ارشاد خداوندی ہے کہ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا جبکہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور ان توقوں میں زنجیریں پروئی ہوئی ہوں گی، اور اس طرح وہ گھسیٹتے ہوئے گرم پانی میں لے جائے جائیں گے کہ پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانب سے سیاہ بادل اٹھے گا جسے دوزخی دیکھیں گے کہ ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ دنیا پر قیاس کر کے کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بادل ہم پر برس جائے جس طرح دنیا میں برسا کرتا تھا۔ چنانچہ اس میں توق اور زنجیریں اور آگ کے انگارے برسنے لگیں گے، جن سے توقوں زنجیروں میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، اور جس کھولتے پانی میں دوزخی ڈالے جائیں گے اس کے متعلق حضرت قتادہ فرماتے تھے کہ گناہگار کے بال پکڑ کر اس پانی میں غوطہ دیا جائے گا تو اس کا تمام گوشت گل کر گر جائے گا، اور ہڈیوں کے ڈھانچے اور 2 آنکھوں کے سوا
کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد خداوندی ہے، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہوئی ہوگی۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ قطران پگھلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں۔ دوزخیوں کے لباس اس تانبے کے ہوں گے جو سخت گرم آگ جیسے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر چیخو پکار کر کے رونے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کا ایک کرتا گندھک کا یا پگھلے ہوئے تانبے کا ہوگا اور ایک کھجلی کا کرتا ہوگا، یعنی اس کے جسم پر خارش پیدا کر دی جائے گی اور اوپر سے قطران لپیٹ دیا جائے گا۔ سورہ حج میں ارشاد خداوندی ہے، سو جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لیے آگ سے کپڑے تراشے جائیں گے۔ اور مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ جہنم کے داروغہ کس طرح جہنمیوں پر لعن طعن کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔